مسئلہ بیان کیا حضرت ابراہیم نے، اور مسئلہ بیان کرتے کرتے مزہ تب آتا ہے کہ شرک کے اڈوں کو مسمار کیا جائے۔ مسئلہ بیان کرتے رہو لیکن جب تک اڈے مسمار نہیں ہوں گے تو شرک کی جڑ نہیں کٹے گی۔ حضرت ابراہیم شرک کے اڈے پہ پہنچ گیا۔ یہ رشد کا بیان ہے۔ قوم جا رہی ہے عرس شریف پہ، مذہبی میلہ اور عید۔ حضرت ابراہیم کو گزارش کی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا جاؤ۔ پہلے تو حضرت ابراہیم نے فرمایا قال لأبیہ وقومہ، اپنے باپ کو بھی اور اپنی قوم کو بھی، ما ھذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون۔ ما ھذہ، اگر تم جانتے ہو نا عربی تو ما ھذہ کا جملہ آتا ہے انتہائی تحقیر کے لیے۔ فرمایا ایک کے مورتیاں شورتیاں دے پیچھے لگے ہو، ما ھذہ التماثیل، یہ کیا شکلیں بنا رکھی ہیں؟ کوئی بڑے بابے کی شکل، کوئی چھوٹے بابے کی شکل، یہ مختلف بابوں کی شکلیں بنا رکھی ہیں، کیا فوٹو شوٹو ہیں؟ ما ھذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، جس پہ رات دن جمے بیٹھے ہو، عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو۔ قالو وجدنا آباءنا لہا عابدین، انہوں نے کہا ابراہیم تجھے نہیں پتا ہمارے اکابر کا طریقہ ہے، ہمارے شیوخ کا طریقہ ہے، ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے۔ وجدنا آباءنا لہا عابدین، آج یہی نہیں کہتے؟ جب مسئلہ توحید بیان ہو آگے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے اکابر کا طریقہ اس کے خلاف، ہمارے فلانے کا طریقہ، نانا جی تھے دادا جی۔ یہی بات آذری مشرکوں نے کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے باپ دادا سارے اکابر اسی مذہب پہ رہے اور وہ بھی ان کو پکارتے تھے، اور کہتے ہیں نعبدھا تقلیدا لاسلافنا، ہم اپنے اکابر کی تقلید میں، ان کی اندھا دھند پیروی میں ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ آج بھی کہتے ہیں اکابر جہنم میں جائیں گے تو ہم بھی جائیں گے۔ یہ ہے آذری مشرک، پرانے مشرک۔ آگے بھی پھر حضرت ابراہیم تھے، سبحان اللہ۔ فرمایا اچھا تمہارے اکابر کا یہی نظریہ تھا کہ یہ سنتے اور سفارشیں کرتی ہیں، یہی عقیدہ تھا؟ پھر سنو، قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی پکے کافر، تمہارے اکابر بھی پکے کافر۔ یہ جواب دینا بڑا مشکل ہے۔ تم بھی گمراہ، تمہارے اکابر بھی گمراہ، تم بھی کافر، تمہارے اکابر بھی ہاں حضرات۔ لقد کنتم، یہ آیت نمبر 54 ہے، سورہ الانبیاء کی گھروں میں دیکھنا، ترجمہ دیکھنا۔ لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، نرے گمراہو۔ آگے سے مشرک ہوتا بالکل غیرت سے خالی ہے۔ سارے اکابرین کو بھی حضرت ابراہیم نے کافر کہہ دیا، ان کو بھی کافر کہہ دیا۔ آگے سے کہتے ہیں ابراہیم بتا یہ سیریس کہہ رہا ہے یا مذاق کر رہا ہے، سنجیدگی سے کہہ رہا ہے یا ہمارے ساتھ؟ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، یہ جو تو نے ہمیں کافر کہہ دیا ہے یہ مذاق میں کہا ہے یا سیریس کہا ہے، سنجیدہ کہا ہے؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، حضرت ابراہیم فرمانے لگے کوئی مذاق شذاق نہیں، پکی اور سنجیدہ بات ہے، تم بھی کافر، تمہارے اکابر بھی کافر۔ کیوں کہ رب وہ ہے مشکل کشا، وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، الذی فطرہن، جس نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا۔ یہ وہ اللہ، وہ پکارے جانے کے لائق ہے، وہ پکارے سننے والا ہے۔ یہ تمہارے حضرات یہ نہیں سن سکتے،
वाना अला ज़ालिकुम मिनश्शाहिदीन, और मैं यही मसला बयान करने वाला हूं और इसी मसले का मैं गवाह बन के आया हूं कि हाजत रवा सिर्फ कौन है, सिर्फ अल्लाह। मुश्किल कुशा कौन है, पुकारे सुनने वाला कौन है, नजर मन्नत के लायक कौन है, इस बात का मुझे गवाह बना के भेजा गया। बत्तल्लाए लअकीदन्ना अस्नामकुम। यहाँ एक बात समझे, असनाम, सनम, सनम किसको कहती है? पत्थर को नहीं कहती। ये जो बोत लगे हैं ना, तुम्हें मौलवी बताते हैं बोत। सनम अरबी में पत्थर को नहीं कहते, सूरत को कहती है। और ये जितने मुशरिक थे, इन्होंने अंबिया औलिया की सूरतें बना रखी थी। सूरत जिस तरह आजकल देखो तो पीरों के फोटो मिलते हैं दुकानों में, और इनका अकीदा ये था कि ये जिन हजरात की सूरतें हैं उनकी अरवा का ताल्लुक होता है इन सूरतों के साथ, और जब हम इनकी ताजीम करते हैं तो रूहें कुछ काम कर देती हैं, कुछ करवा देती है। तो असल फलसफा यही था। इसलिए अबू सऊद अल हनफी जो सल्तनत उस्मानिया के शेखुल इस्लाम भी है, चीफ जस्टिस भी है, उनकी किताब तफसीर अबू सऊद, अल्लामा आलूसी बगदादी, रूहुल मानी शाह वलीउल्लाह, अल फौजुल कबीर शाह अब्दुल अजीज, फतुल अजीज, इमाम राजी तफसीर कबीर, सब हजरात ने लिखा यनहितून अल असनामा अला सुवरिल अंबियाए व सालिहीन। इन्होंने जो सूरतें बना रखी थी ये अंबिया और सालिहीन की सूरतें थी, और उनका अकीदा ये था जब हम इनकी ताजीम करते हैं फइन्ना उलाइकल अकाबिर यशफऊ लहुम, जिन हजरात की ये सूरतें बनी हैं वो खुश होकर कुछ काम कर देते हैं और कुछ अल्लाह से करवा देती है। वो तो पत्थर को पत्थर समझ के किसी नहीं पूजा, और हुबल हाबील शहीद के नाम की सूरत थी। लात ये हाजियों को सत्तू पिलाने वाला बुजुर्ग था। ये लुत्तु सभी कलिल हुज्जाज काना रजुलन, ये आदमी था। फलम्मा माता अकफू अला कब्रे ही, जब मरा पहले कब्र पे बैठे फिर सूरत बना ली। किसी तरह उज्जा फकीर नहीं थी, और ये जितने आज तक जिसकी पूजा हुई, मौलवी इतना तुम्हें बताता है बोत, और कभी नहीं बताया कि बुतों का मकसद क्या था। ये बुत सिर्फ बमंज़िले किबला के थे, सिर्फ सामने सूरत हो। और आज का मुशरिक तो इससे भी आगे निकल गया। आज तो सामने न तस्वीर है न कब्र, तेजा अली मदद, सामने न कब्र न तस्वीर, तेजा अली मदद। वो कम से कम सूरतें सामने रखते थे, वही तमासील है, वही असनाम है। तो इन्होंने भी अंबिया औलिया उनकी सूरतें बना रखी थी, और अपना इमाम बाड़ा वो भी बना रखा था। हजरत इब्राहिम ने कहा कि कोई मजाक नहीं, सीरियस बात है, और मैं इसी बात का गवाह हूं मिनश शाहिदीन। शाहिद का माना होता है तौहीद की, वहदानियत की गवाही देने वाला। मैं इसीलिए आया हूं कि कायनात को बताऊं अल्लाह ही हाजत रवा है और कोई हाजत रवा नहीं। यही पैगाम लेके आया हूं। अच्छा, उन्होंने कहा जी हम तो मेले पे चले हैं, मजहबी मेला, उर्स शरीफ, मेला शरीफ, त्योहार शरीफ। तो हजरत इब्राहिम को भी कहा आप भी हमारे साथ चले। आप हर वक्त इनके खिलाफ है, जरा रौन के देखें, वहां पर हमारी धमालें देखें, नाच देखें, मिठाइयां देखें। तो ये मेले पे ले जाना चाहते थे कि हजरत इब्राहिम भी मुतासिर हो जाएगा वहां की रंगीनियां देखकर। हजरत इब्राहिम ने फरमाया मेले पे चले हो? उन्होंने कहा जी मेले पे। फरमाया ठीक है, तल्लाहि लअकीदन्ना अस्नामकुम, तल्लाहि कसम अल्लाह की, वल्लाह भी नहीं, तल्लाहि लअकीदन्ना अस्नामकुम बाद अन तुवल्लू मुदबिरीन।
اللہ کی قسم میں گت بناؤں گا تمہارے حضرات کی، جاؤ ذرا میلے سے ہو کے آ جاؤ، اور پھر دیکھنا اپنے مشکل کشاؤں کی حالت، اپنے حاجت رواؤں کی حالت۔ بعد ان تولوا مدبرین فجعلہم جذاذا۔ اب انہوں نے سمجھا کہ ایک آدمی ہے، ایک آدمی کیا کر سکتا ہے، اور دوسرا مشرک اپنے درباروں سے ڈرتے بھی ہیں کہ اگر تھوڑی سی چھیڑ خانی کی بابا چھوڑے گا نہیں اور بابا نقصان دے گا۔ وہ اسی بھول بھلکی میں تھے، حضرت ابراہیم کی بات سنی انسنی کر دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون۔ حضرت ابراہیم نے ہتھوڑا لیا، بدان بڑا والا ہتھوڑا لیا، اور جب اندر تشریف لے گئے، آگے مٹھائیاں تھیں، لڈو تھے، جلیبیاں تھیں، بڑی بڑی مٹھائیاں تھیں، تو حضرت نے فرمایا الا تاکلون، اور کھاتے کیوں نہیں؟ اتنا مال پڑا ہوا ہے، حلوہ چاول سارے پڑے ہیں، مٹھائیاں، الا تاکلون۔ پھر فرمانے لگے مالکم لا تنطقون، کیا ہو گیا، بولتے کیوں نہیں؟ جواب دو، مالکم لا تنطقون فراغ علیہم ضربا بالیمین۔ حضرت ابراہیم نے جب یہ کہا نا بولو، بولتے کیوں نہیں، جواب نہ آیا، کیوں؟ یہ کیوں کہا کہ مشرک کہتے ہم سے باتیں کرتی ہے، ہم سے گپ شپ بابا لگاتا ہے، تو حضرت ابراہیم نے ضربا بالیمین، جتنی قوت تھی حضرت ابراہیم کی، پوری قوت کے ساتھ پل کر وار کرنا شروع کیا، ضربم بالیمین بالقوہ، سجے ہاتھ تک کنایا بھی قوت اللہ، پورا تکڑا وار کیا، اور کیا ہوا؟ فرمایا فجعلہم جذاذا، جذاذا جز کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، بالکل جتنے مشکل کشا تھے سب کا کباڑا ہو گیا، اور سب ریزہ ریزہ ہو گئے، یہ حاجت روا اور داتے ماتے غوث آدم سب کا رگڑا نکال دیا، الا کبیر اللہم، مگر اعلی حضرت ان کا کبیر اللہم، جو بڑا بزرگ تھا جسے کے اعتبار سے یا مرتبے کے لحاظ سے، اس کو چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ آئیں اور میں نے مسئلہ سمجھاؤں اور سامنے کر کے مسئلہ سمجھاؤں۔ جب قوم واپس آ گئی، دیکھا سارے مشکل کشا ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں، کہنے لگے کون دہشت گرد آیا، مشکل کشا ایک بھی نہیں بچا۔ سختی تو نہیں ہو گئی؟ تم تو سنتے ہو اپنا مذہب چھوڑو نہیں تے اور کسی کو چھیڑو نہیں۔ حضرت ابراہیم نے چھیڑا ہے یا نہیں چھیڑا؟ چھیڑا کے رگڑا نکال دیا۔ ہاں، قربانی کرنے والوں جو قربانیاں ہوتی، ایسے یہ سنت نہیں بن گئی۔ شرک کے اڈے میں جا کر وہاں پر یہ کارروائی، اور اکیلا آدمی، حکومت بھی خلاف، باپ بھی خلاف، قوم بھی خلاف، سارا جہان خلاف ہے۔ اور جزازن الا کبیر اللہم، فرمایا قالوا من فعل هذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، کس نے ہمارے الہوں کا یہ کباڑا کر دیا؟ کوئی بڑا ظالم آدمی تھا، بڑا کوئی ظالم ظلم کرنے والا، کوئی بڑا دہشت گردی کر گیا ہے۔ لیکن مشرک کا عقل نہیں ہوتا، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے وہ تمہارے مشکل کشا کیسے بن گئے، تمہارے حاجت روا کیسے بن گئے؟ آج جب پیر مر جائے تو پیر خود اپنے آپ کو غسل دیتا ہے یا آپ دیتی؟ مرید دیتی۔ پیر مرنے کے بعد استنجا بھی نہیں کر سکتا، استنجا بھی کرواتے ہیں مرید، غسل بھی دیتے ہیں مرید، چارپائی پہ اٹھاتے ہیں مرید، اور جنازہ بھی پڑھتے ہیں مرید، قبر میں دفناتے ہیں مرید، اور کفن تک کھولتے ہیں مرید۔ یہ کچھ بھی نہیں، اور جب مٹی برابر ہو گئی تو مشکل کشا ہے۔
حاجت روا ہے، پھر زندہ ہے، سنتا بھی ہے. یہی حال ہوتا ہے مشرک کا. ان کا بھی یہی حالت تھی. جزازہ کہتے ہیں جس نے یہ کارروائی کی اس نے بڑا ظلم ڈھایا، بڑی دہشت گردی کی ہے کون؟ من فعلا، کون ہے یہ؟ قالو سمینا، آپس میں کہنے لگے یار ہم نے سنا ہے، سمینا فتن، ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو، فتن یہ سارے اکابر کے خلاف ایک نوجوان ہے اور نئی جوانی والا، یذکرہم جو ان کے رات دن عیب بیان کرتا ہے، یعیبہم کبھی کہتا ہے سنتے نہیں، کبھی کہتا ہے نفع کے مالک نہیں، کبھی کہتا ہے نقصان کے مالک نہیں. یذکرہم یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا سب لوگوں کے سامنے لے آؤ تاکہ لوگ گواہ بن جائیں. حضرت ابراہیم کو سب کے سامنے لایا گیا. بادشاہ بھی قوم بھی کہنے لگے اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم بتا ہمارے مشکل کشاؤں حاجت رواؤں کا کباڑ تو نے کیا ہے، ان کو جد تو نے کیا ہے، بتا صحیح. یہ گواہی قائم کرنا چاہتے ہیں. قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، اس آیت کے 5 مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے فعلہ ھذا، قال بل فعلہ من فعلہ، یہ کام میرے سوا کر کون سکتا ہے؟ فعلہ من فعلہ، یہ کام بھلا میرے سوا کر کون سکتا ہے؟ کبیرہم ھذا فاسألوہم، یہ بڑے بزرگ جو کھڑے ہیں اعلی حضرت، اس سے ذرا پوچھو کس نے کیا. اس کے کندھے پہ تھوڑا بھی ہے، سامان بھی مل گیا. فرمایا اس سے ذرا پوچھو یہ کس نے کیا. فاسألوہم، اس سے پوچھو. ان کانوا ینطقون، تم تو کہتے ہو جی رات کو ہمارے ساتھ گپ شپ لگاتی ہیں، مشکل کشائیاں حاجت روائیاں کرتی، اگر بول سکتی ہیں تو بابے سے پوچھو، یہ جو سامنے کھڑا ہے بزرگ. اب انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر نیچے نظریں گئیں. رجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، ضمیر جاگا. انہوں نے کہا یار ظالم یہ نہیں، ظالم تو تم ہو کہ ایسے عاجز ہستیوں کو پکارتے ہو جو اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتے، جو بچہ ہے بتا بھی نہیں سکتا، نہ بول سکتا ہے، نہ اس نے بچایا نہ وہ خود بچے. اپنے آپ کو کہنے لگے یار بڑے ظالم ہو، بڑے ظالم ہو. اور جس طرح چند سال پہلے لاہور میں علی حجویری کے مزار پہ کوئی بدبخت داخل ہو گیا اور اس نے پورا اڑا دیا. ادھر دھمال ڈالنے والوں میں داخل ہوا، پورا اڑا دیا تو سارے مشرک دہشت گرد آ گئے. ادھر تم کہتے ہو سن 65 اور 2025 کی جنگی بابوں نے کیچ کر کے میزائلوں کو کیچ کر لیا، سارے کیچ کر لیے میزائل بم، اور بابوں نے بچایا. اور ادھر تم کہتے ہو دہشت گرد آئے اور خود کچھ حملہ کر گئے، تو بابے او بم کیوں نہیں نپا ہوئے؟ یہ جو بابے کے مزار کے اندر آیا وہ کیوں نہیں کیچ کیا؟ لیکن یہ جو مشرک ہیں نا ان سے زیادہ پکے ہیں. ایک دفعہ وہ ہل گئے، انہوں نے کہا بات ابراہیم کی ٹھیک ہے. بس یہ کر کے ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر شرمندہ ہو گئے. ہاں شرمندہ ہوئے. اور دوسرا معنی ایک دفعہ ضمیر نے جھنجھوڑ دیا. پھر انہوں نے کہا یار یہ تو اکابر کی توہین ہے، بزرگوں کی توہین ہے. پھر اکڑ گئے اور اپنے پہلے عقیدے پہ کھڑے ہو کے بے حیائی سے بولنے لگے لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ، تجھے پتہ ابراہیم کہ یہ بول نہیں سکتے، یہ بولتے چھولتے نہیں ہیں. حضرت ابراہیم نے فرمایا اَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ، کیا ان کو پکارتے ہو اپنی حاجات میں اور مشکلات میں جو تمہارے نفع کے مالک بھی نہیں، نقصان کے مالک بھی نہیں. اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم پہ بھی افسوس. اُفٍّ لَكُمْ، تمہارے اوپر بھی تھک اور افسوس ہے.
اور تمہارے معبودوں پہ بھی افسوس ہے جو نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک. انہوں نے کہا حرکو ہو وَنُصُرُوا آلِهَتَكُمْ. سب نے مشورہ کیا حضرت ابراہیم کو جلا دو اور اپنے الہوں کا دفاع کرو، مدد کرو اپنے مشکل کشاؤں کی، حاجت رواؤں کی. یہ نہیں سوچا جو اتنے عاجز ہیں وہ حاجت روا کیسے، وہ مشکل کشا کیسے. الٹا حضرت ابراہیم کو اس کے بارے میں منصوبہ ہوا، چنانچہ اس منصوبہ پہ عمل ہوا. بہت بڑا چخا تیار ہو گیا اور بہت بڑا کئی مہینوں تک حضرت ابراہیم کو جیل میں ڈال کر وہ لکڑیاں اکٹھی کرتے رہے اور بہت بڑی حویلی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان لکڑیوں کو آگ لگا دی جو کئی فٹ تک اس کے لمبے جا رہے تھے. اتنا بڑا انہوں نے اپنے طریقے پہ اس آگ کا چخا تیار کیا. حضرت ابراہیم کو منجنیک پہ بٹھا دیا، منجنیک پہ بٹھا کے حضرت ابراہیم کو جھولے پہ بٹھا کے جھولا دے کے رسے کاٹ دیے. اور جب حضرت ابراہیم جانے لگے آگ کے اندر اور ان ظالموں نے حضرت ابراہیم کے سارے کپڑے بھی اتار لیے. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو لباس پہنایا جائے گا، کیونکہ حضرت ابراہیم ہی وہ آدمی ہیں کہ توحید کی وجہ سے جن کا لباس سب سے پہلے اتارا گیا، میرے مسئلے کی وجہ سے لباس اتارا گیا. تو حضرت ابراہیم اسی مقام پہ ہیں. یہاں خطیب جو جھوٹ بولتے ہیں، میں ادھر نہیں جا رہا، ٹائم ختم ہو گیا، چلو میں سیدھا جا رہا ہوں. حضرت ابراہیم کو جب چخے میں ڈالنے لگے تو حضرت کے زبان پہ لفظ تھے حسبی اللہ. کیا لفظ تھا؟ حسبی اللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل. یہ وہ توحید جو بیان کرتے تھے اس کا عملی نمونہ آ گیا سامنے. آ گئے اور منجنیک اور جھولا جھلا کے حضرت ابراہیم کو اندر ڈالا جا رہا ہے. اب اندر کی توحید کے کلمات کیا نکلتے ہیں؟ حسبی اللہ، کافی ہے مجھے میرا اللہ. یہی وہ عقیدہ ہے، یہی عقیدہ توحید ہے. یہاں تو تھوڑا سا مسئلہ بن جائے تو بابے کے پاس تعویذ لکھانے پہنچ جاتے ہیں. تھوڑا سا مسئلہ بنے قبر پہ، مزار پہ، جنڈی پہ، اور حضرت ابراہیم پیغمبر آگ کے کنارے پہ بیٹھے ہیں اور چخا کے اندر جا رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ حسبی اللہ، کافی ہے مجھے میرا اللہ، ونعم الوکیل. بابا کارساز ہے، اس جیسا کوئی کارساز نہیں. اکیلے ہی مشکل کشا، اکیلے ہی حاجت روا. انہوں نے ادھر سے رسیاں کاٹ دی. حضرت ابراہیم کا وجود اسی آگ کے اندر جانے لگا. اللہ نے حضرت ابراہیم سے بات نہیں کی، اللہ نے آگ سے بات کی ہے، حضرت ابراہیم سے بات نہیں کی. ادھر رسیاں کاٹ دی گئی، زنجیر کاٹ دیے گئے اور حضرت ابراہیم آگ کے اندر جانے لگے. اللہ فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردا کونی بردا و سلاما. ہم نے کہہ دیا اے آگ یا نارو. آگ تیری میری سنتی ہے بھائی؟ جی تم سنا لو گے آگ کو؟ ہاں، اللہ سنانے پہ آئے تو آگ کو بھی سنا لیتے. یا نارو، اے آگ، کونی بردم و سلاما، ہو جا ٹھنڈی تے زیادہ ٹھنڈی نہ ہو میں، بردا ٹھنڈی ہو جا، و سلامن اور سلامتی بن جا، علی ابراہیم، حضرت ابراہیم پر. فرمایا ابراہیم کے حق میں ٹھنڈی بھی ہو جا، سلامتی بھی بن جا. علماء فرماتے ہیں مفسرین اگر سلامن کا لفظ نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم کو سردی محسوس ہوتی، اس لیے اللہ نے فرمایا بردا ٹھنڈی بھی ہو تے سلامتی والی ٹھنڈی ہو، نہ یخ لگے نہ ٹھنڈک لگے نہ گرمی لگے. حضرت ابراہیم پر اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا، آگ کو بہار بنا دیا.
وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ اللہ نے نتیجہ نکالا، اور میری توحید پر پک جانے والوں، توحید پر پکے ہو جانے والوں اور توحید پر استقامت اختیار کرنے والوں، میں اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ کبھی بھی میری توحید کی تائید کرنے والا، نصرت کرنے والا، کبھی بھی اسے شکست نہیں مل سکتی، کبھی بھی اس کو خسارہ نہیں مل سکتا۔ سب مشرکوں نے مل کر میرے اکیلے ابراہیم کے خلاف منصوبہ بنایا، میں نے آگ کو گلزار بنا کے ان کے پروگراموں کو ملیا میٹ کر دیا، اور حضرت ابراہیم کا ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکے۔